ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے دیکھا ہے کہ ہمارے پورے گھر کی عزت، میرے والد کی عزت، میری والدہ کی عزت، میرے بھائیوں کی عزت، ان کی پگڑی، وہ سب کچھ میرے اوپر ہوتا ہے۔ وہ ہمارا تم یہ کرو گی، ایسے کرو گی تو ماں باپ کی عزت ہے، ہمارا یہ چیز خیال رکھو گی تو ماں باپ کی عزت ہے، تم نے تو ہماری عزت ہی خاک میں ملا دی۔ واقعی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت بڑے خطرے سے، نہ ان کو دہشت گردی سے خطرہ ہے، نہ غربت سے ہے، نہ مہنگائی سے ہے، ان کسی سے بھی پاکستان کو خطرہ نہیں ہے۔ عورت مارچ سے خطرہ ہے، عورت کی آزادی سے خطرہ ہے، نہ مہنگائی سے، نہ جھوٹ سے، نہ چوری سے، نہ بے ایمانی سے، نہ رشوت سے، نہ ڈاکے سے، عورت مارچ سے خطرہ ہے۔ عورتوں نے عورت مارچ میں سلوگنز کے ذریعے اپنی آواز بتائی، لو میں بیٹھ گئی ٹھیک سے، اپنا کھانا خود گرم کر لو، میرا جسم میری مرضی، یہ ہے وہ سلوگنز جس کے اوپر بیٹھ۔ تو ہم نے وہ، اب اس بات کے تھوڑا سا اگر آپ اس کی ڈیٹیل، میرا جسم مجھے پہننے کا حق نہیں ہے، میں کیا پہن سکتی ہوں، مجھے حق نہیں ہے باہر جانے کا، مجھے تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا، میری مرضی نہیں پوچھی جاتی، میری شادی کی جاتی، میری مرضی نہیں، یہ میرا ہی جسم ہے نا۔ اس کے در پردہ وہ معاملات تھے، جائیداد میں حق نہ دینا، معاشی تنگی، اور جسم پہ وہ ہمیں گھور رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، باہر نکلنا محال، یہ ہم سب کی سفرنگ ہے ہماری سوسائٹی میں۔ میں نے اپنے آپ سے بات کرنے سے پہلے بھی میں اپنے آس پاس کی کئی خواتین سے بات کرتی ہوں، بچپن سے دیکھ رہی ہوں، ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں بولا جاتا ہے، ہماری مائیں ہمیں بتاتی ہیں اس طرح سے مت کھڑی ہو، ایسے مت بیٹھو، کیسے چل رہی ہو، ہنس کیوں رہی ہو اتنا اونچا، بھائی سن لیں گے، ابو سن۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے اروند صاحب۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو۔ آج کا پروگرام کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر ہمارے اس برے صغیر میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ بات ہوتی ہے جب بھی ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق کی، ان کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کی، تو لوگ ذرا چپ ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کرتے جتنی ان کو کرنی چاہیے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ایک بے حد خوبصورت نعرہ دیا تھا آج سے کچھ سال پہلے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا۔ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے حوالے سے پاکستان کے اندر پچھلے 5-6 سال سے ایک بہت بڑی موومنٹ، جسے عورت مارچ کا نام دیا جاتا ہے، بہت بڑی فورس کے ساتھ مرد، بچے، بوڑھے، خواتین، ہر کوئی عورت مارچ کے اندر شرکت کر رہا ہے، اور ہر سال اس پوری مارچ کے اندر آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جتنے زیادہ اس سے لوگ جڑ رہے ہیں اتنی زیادہ کنٹروورسیز بھی آ رہی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی ایک جانی مانی سوشل ایکٹیوسٹ امارا افتخار صاحبہ نے۔ ان کا ایک فیس بک کا پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے۔ آپ سب سے یہ میری گزارش ہے کہ اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ امارا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ 2018 میں عورت مارچ کا آغاز ہوا، تب سے لے کے یہ ایک بہت بڑی موومنٹ بن گئی ہے۔ کیا مقصد ہے آخر عورت مارچ کا؟ اروند صاحب، جو عورت مارچ کا مقصد ہے، آپ کو فیمنن کی جو بھی ویوز آئی ہیں فیمنزم کی، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ پہلے ووٹ کے لیے، رائٹ کے لیے، اس کے بعد جو تھرڈ ویو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کی یہ ہے ایک قسم کا پروجیکٹ ہے کہ آپ جو بھی خواتین چاہتی ہیں ان کو وہ کرنے دیں، یا جو ہماری مرضی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ پاکستانی سوسائٹی آپ جانتے ہیں کہ ایک ریلیجیس سوسائٹی ہے، کلچرل ہم لوگوں کے ایک پدرسری معاشرہ ہے، جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے۔ تو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، عورت کی مرضی، عورت کی بات، تو یہ سب سے پہلے جو ہوتے ہیں یہ ایک قسم کا دوسری جو سائیڈ ہے ہماری مردوں والی، وہ ایک خطرے میں آ جاتی ہے۔ ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہوگی تو اس سے ہمارا خاندانی نظام ختم ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی معاشرے میں، بے حیائی پھیل جائے گی۔ تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، کہ یہ چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے عورت مارچ کو شروع کیا گیا کہ عورتیں جو ہیں یہاں پر، ان کو پہننے کا رائٹ، ان کو اکنامکلی ان کو آزادی، ان کی خود مختاری، اور ان کی پڑھائی تعلیم کا رائٹ جو ہے، ان چیزوں میں بات کرنے کے لیے بیسیکلی شروع ہوا۔ اور مسئلہ اس لیے بنا کیونکہ یہ ایک بہت ہی ریجڈ قسم کی سوسائٹی ہے، ایسی بات کرنا اور وہ بھی پبلک میں کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اب یقین مانیں، یہ ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی دیکھا 2018 میں، تو ایک دفعہ تو ہم خود حیران ہو گئے کہ یہ باتیں پبلکلی ہو رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر پبلکلی ایسی کوئی بات کبھی کی ہی نہیں گئی اتنے سالوں سے۔ تو جب کی گئی تو اس کا ایفیکٹ ہوا، لوگوں نے سنا، نفرت میں بھی سنا، محبت میں بھی سنا، زیادہ تر نیگیٹیوٹی میں سنا، لیکن لوگوں تک پہنچی بات۔ تو ڈائجسٹ کرتے 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 اب کچھ سالوں کے بعد تھوڑا بہت اب یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے۔
تو جو اس کا بیسک کنسیپٹ یہی تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ عورتوں کے مسائل کیا ہیں، معاشی طور پہ کیا مسائل ہیں، معاشرتی طور پہ کیا مسائل ہیں پاکستان میں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہوں لوگوں پہ جنہوں نے یہ چیز شروع کی، کیونکہ یہاں پہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ برداشت کرنی پڑی پہلے کچھ سالوں میں، ابھی تک بھی، لیکن ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہتری ہے، پہلے سے کافی بہتری ہے اس کو لے کر. بہت خوب. میں نے بہت سارے دوستوں سے بات کی اس موضوع کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی عورتوں کو کیا حقوق چاہیے، ان کو تو تمام حقوق پہلے سے ہی دیے گئے ہیں. تو جی میں نے ان بالکل سے بالکل. یہ کہا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینے والے ہو گئے، آپ بڑے ہو گئے، تو جی. پھر برابری کی بات تو نہ رہی. لوگ یہی بات شاید سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اور جی بے حد تنقید کرتے ہیں عورت مارچ پر. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عورت مارچ پر تنقید کرنے والے کون لوگ ہیں اور وہ اس مارچ سے ہر سال اتنے زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ جیسے ہی عورت مارچ کا یہ دن آنا شروع ہوتا ہے، ان کا پروپیگنڈا 1 مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں نیگیٹیوٹی میں صحیح، لیکن لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اروند صاحب کہ آج کے وقت میں بات پہنچا دینا جو ہوتا ہے وہ آدھی کامیابی ہوتی ہے. تو میں تو اس کو بڑا پازیٹیو وے میں دیکھتی ہوں کہ چاہے وہ نیگیٹیوٹی میں صحیح، سارا دن آپ دیکھیں جہاں جو بھی چینل لگا لیں گے، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں گے یہی، اور جو آپ نے آرگیومنٹ دیا ہے یہی آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کون سے حقوق چاہیے. اور اگر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیے ہوئے، تو جب ہم اس لیول پہ جو آپ نے آرگیومنٹ دیا ہے کہ آپ نے دیے ہوئے، اس بات کو ذرا گہرائی سے سوچیں تو پھر کہاں وہ برابری بنتی ہے یا وہ چیز. تو پھر وہ ایک دوسرا آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ آپ کو تو 1400 سال پہلے رائٹ مل چکے ہیں، اللہ نے رائٹ دیے ہیں، تو اب جب اس کے بدلے میں ہم لوگ اس کے کاؤنٹر نیریٹو میں ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اللہ نے دیے ہیں، لیکن آگے جو لینا ہے انسان سے وہ ہمارا حق ہے. اب یہ کہیں کہ ایک غریب ہے بھوکا سو رہا ہے اور آپ کہیں کہ وہ اللہ نے اس کو اس ایسے بنایا اور اس کو اپنے لیے کوئی جدوجہد نہ کرے. اللہ نے تو اس کو دیا ہے، رزق سب کو دیا ہے، اور کچھ زیادہ کھا رہے ہیں کچھ کم کھا رہے ہیں، تو لینا پڑتا ہے بھی، حقوق لینے پڑتے ہیں. تو اس طرح کے آرگیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہر آپ کے اپنی فیملی میں، مطلب ہر گھر میں یہ آرگیومنٹس ہوتے ہیں. اور یقین مانیں کہ جو عورت مارچ کی بات کرتی ہے، عورت کی آزادی کی بات کرتی ہے، سب سے پہلا جو اس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے مخالفت کا ہوتا ہے. ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عورت کے حقوق کی کوئی بات ہوگی، یہ 2018 سے مارچ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بات ہو رہی ہے اور ہم بات کرتے ہیں. شروع کام گالیوں سے ہوا تھا کہ گالیاں دو انہیں، جو بھی یہ خواتین کرتی ہیں. اس کے بعد ان کے کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے کہ جو بھی عورت مارچ کی بات کر رہی ہے اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور پھر وہ عورت مارچ کی بات کرے. یہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ تھا. اب آہستہ آہستہ جب مردوں نے، کچھ جو بچے پڑھے لکھے ہیں یونیورسٹیز میں، آپ لیول میں، آپ نے شاید عورت مارچ کے کچھ جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سے بات سنی ہوگی، گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ مرد حضرات بھی جاتے ہیں، جی ہمارے صحیح. بچے وہاں پر جاتے ہیں. ان سے جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، اب میں ان کا میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، ان کو سب سے، ہم سے زیادہ جو نفرت سہتے ہیں وہ لوگ سہتے ہیں جو مرد ہو کر فیمنزم کا ساتھ دیتے ہیں. اب یقین مانے سب سے پہلے تو ان کے اوپر یہ ٹھپا لگتا ہے فیمنن ہونے کا، سب سے زیادہ تذلیل والا، کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارا سوشل فیبرک ایک جیسا ہے کہ اس مرد کو جو عورت کے حقوق کی بات کرے، سب سے تو پہلے اس کی انٹیگریٹی، اس کا مردانگی چیلنج کی جاتی. تم کیسے مرد ہو، تم عورت مارچ میں آئے ہو، تم کیسے مرد؟ مطلب سب سے پہلے آپ اتنا ڈیگریڈ اور ان ہیومن طریقے سے آپ ان کو ڈیگریڈ. لیکن مطلب یہ میں سمجھتی ہوں کہ علم ہے یا یہ شعور ہے، اس کے باوجود وہ اس کو فیس بھی کرتے، اور یہ چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. عورت مارچ کی سپورٹ کرنے سے پہلے انہیں پتہ ہوتی ہے کہ ان کے فیلوز جو ہیں، ان کے بھائی، ان کے دوست، ان سب نے کہنا یہ کن کاموں میں پڑ گئے ہو، یہ عورتوں کے کام تمہیں، مطلب مرد والوں کے کام کرو. تو میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ ہے، یہ زیادہ مخالفت کا سامنا مردوں کو ہوتا ہے. لیکن سٹل ہو رہا ہے، فرق آیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں بہنوں سے، بیٹیوں سے، گھر میں اپنے بچوں سے، میں میرے والدین سے. اب یقین مانے میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے کہ جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں 70-75% جو ہمارے سوسائٹی میں فیملیز ہیں وہ ویسی ہیں جس فیملی سے میں آئی ہوں. ریلیجیس فیملی ہیں، اور ان کے جو معاشرتی اقدار سو کالڈ، ہماری روایات، عورت کی عزت، وہ تقریباً سیم طرح سے وہ ایک قسم کی وہ بیس بنتی ہے. اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے دیکھا ہے کہ ہمارے پورے گھر کی عزت، میرے والد کی عزت، میری والدہ کی عزت، میرے بھائیوں کی عزت، ان کی پگڑی، وہ سب کچھ میرے اوپر ہوتا ہے. وہ ہمارا تم یہ کرو گی، ایسے کرو گی تو ماں باپ کی عزت ہے،
ہمارا یہ چیز کا خیال رکھو گی تو ماں باپ کی عزت ہے. تم نے تو ہماری عزت ہی خاک میں ملا دی. آپ نے یہ جملے شاید سنے ہو, آپ کے بھی سیم, اور میں نے آس پاس بہت سنے کہ بچیوں سے کہا تمہاری وجہ سے باپ کی عزت. مجھے کبھی یہ نہیں سمجھ آئی تھی جن سوالوں کو ہم اب ٹیکل کر رہے ہیں عورت مارچ میں, جو بڑے ہم بلنٹلی کہتے ہیں کہ میری کسی کام کی وجہ سے آپ کی عزت خراب ہو رہی ہے, تو آپ کے جو سارے کردار ہیں آپ نے کبھی ہمیں کیوں نہیں بدلے میں کہا کہ میں ایسے نہ کروں, میں یہ غلط کام نہ کروں, اس سے میری ماں بیٹی بہن کی عزت خراب ہوگی. اگر میں آپ ہی کے آپ ایک بات پہ آ کر دلیل سے بات کروں, تو اگر آپ کی فار ایگزامپل آپ میری فیملی ممبر ہیں اور آپ کی ڈیفینیٹلی ایک فیملی میں ہوتے ہوئے فرق پڑتا ہے. اگر میں کچھ غلط کام کروں گی, میں کوئی انلیگل کام کروں گی, تو سفر کریں گے آپ فیملی. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس. لیکن میں صرف اس کا یہ آرگیومنٹ دیتی ہوں کہ اگر میں کروں گی, میرے کرنے سے ہوئے, تو آپ کے کچھ کرنے سے تو میں بھی کرتی ہوں نا. تو جیسے مجھے کیئرفل رہنا ہے ویسے آپ کو بھی کیئرفل رہنا چاہیے. اور جب یہ بات آ کر ہم نے شاؤٹ آؤٹ کی ہے, جب عورت مارچ میں ایسی باتیں کی گئی ہیں, تو پہلے تو میرے خیال میں ان کو سمجھ ہی نہیں نہ آئی کہ یہ بدتمیزی آئی کہاں سے کہ آگے سے یہ جواب ہمیں دینے لگ گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بہت ہی فیمس قسم کا آپ نے وہ سنا ہوگا جو جس کے اوپر کنٹروورسی رہی, اور فار 2 years اس پہ بات ہوتی رہی, میرا جسم میری مرضی. اور وہ جی ہمارے معاشرے میں گالی تھا, تمہارا جسم تمہاری مرضی, استغفر اللہ, شرم کرو. سب سے زیادہ جو میں نے تنقید دیکھی ہے نا, میرا جسم میری مرضی پہ. اور مجھے جب شروع میں مجھے اندازہ نہیں تھا, میں دیکھتی تھی کہ آپ یہ کتنی واہیات بات ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ٹی وی پہ چند ایک بڑے نامور اینکرز ہیں, بزرگ اینکرز ہیں, بڑے پڑھے لکھے, جن کو بہت ابھی مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ کوریج ملتی ہے, وہ بیٹھ کر منہ سے جھاگ نکال کے رہتے استغفر اللہ, میرا جسم میری مرضی. یہ کہاں سے آ رہا ہے ایجنڈا؟ یہ مطلب ان کے خیال میں بیرونی ایجنڈا ہے جس پہ ہماری عورتوں کو خراب کیا جا رہا ہے, ہمارا معاشرتی نظام, ہمارا خاندانی نظام تباہ کیا جا رہا ہے. اور ان کو اپنا سروائیول گیم تو ساری سروائیول کی ہوتی ہے ارمن صاحب, وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا سروائیول خطرے میں مردوں کا. اگر عورتیں ہماری بقول ان کے خراب ہو گئیں, میرا جسم میری مرضی پہ چلنے لگ گئیں, تو گھر کون چلائے گا, ہماری بات کون مانے گا؟ یہ تو امبیلنس ہو جائے گا, اور ہم کیسے, زندگی تو آگے پھر بڑھے گی ہی نہیں, سوشل فیبرک سارا تباہ ہو جائے گا. اپنی طرف سے اگر دیکھیں تو جو شعور کے جس وہ لیول پہ ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اس بات پہ جھاگ بہا رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین مانے صرف وہ نہیں بہا رہے ہوتے, جب ان کو بات جو سننے والے ہیں تقریباً 90% لوگ نیچے ان کے کمنٹس دیکھ لیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت بڑے خطرے سے, نہ ان کو دہشت گردی سے خطرہ ہے, نہ غربت سے ہے, نہ مہنگائی سے ہے. اور آپ کتنے مطلب جو بھی جرائم آپ کو کاؤنٹ کرنے آپ کاؤنٹ کر لیں, ان کسی سے بھی پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. عورت مارچ سے خطرہ ہے, عورت کی آزادی سے خطرہ ہے, نہ مہنگائی سے, نہ جھوٹ سے, نہ چوری سے, نہ بے ایمانی سے, نہ رشوت سے, نہ ڈاکے سے. عورت مارچ سے خطرہ ہے. اور آپ اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سروائیول کی گیم ہے کہ عورت مارچ سے خطرہ کیوں ہے. اس کو آپ بہتر تھوڑا بہت اگر سمجھ سکتے, سننے والے دیکھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سروائیول کی گیم, اور یہ خطرہ فیل ہونا میرے خیال میں ایک بڑا جینون قسم کا, یہ ایک آرگینک قسم کا پروسیس تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, ان کو ہوا. اور ٹائم ٹو ٹائم یہ تھوڑا بہت جسے ڈائجسٹ کرنے کی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی تھوڑا اس سے زیادہ بولڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم پہلے جو چھپ کر ایک آدھ دفعہ بات کرتے تھے کہ امی ابو بھائی شوہروں سے کہ یہ ہو رہا ہے, دیکھا آپ نے, سنا آپ کا کیا, اب ہم کھل کے بات کرتے ہیں, ہاں جی یہ ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے. جی جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یقیناً یہ جو نعرہ ہے صرف اسی میرا نعرے جسم تک میری ہی, مرضی. میرا جسم میری مرضی, اس نعرے جی تک ہی پوری عورت مارچ کو پچھلے 2-3 سال سے اس نعرے کو بالکل ایک یوں کہیں بہانہ بنا کے اور پوری کی پوری اس موومنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں بالکل. نے ایک دو دوست ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی کیا اگر میں یہ کہوں کہ میرا جسم میری مرضی تو اس سے آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ تو ان کا جواب تھا بالکل نہیں بھائی, تمہارا جسم ہے, تمہاری مرضی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تو میں نے کہا اگر یہی نعرہ کوئی اگر عورت لگا دے تو پھر اس میں کیا آپ کو تکلیف ہے؟ وہاں پہ ان کے لفظ ہل جاتے ہیں جی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. نہیں ایک ارمن صاحب مولانا ہے صاحب تھے, آپ کو ہے. یاد ہوگا, عمران خان صاحب نے ایک جی پوری جی بالکل ایک بالکل, محفل میں کئی لگائی تھی, دفعہ اس کے بات اندر کر, وہ کہہ رہے تھے کہ جی عورتوں کے کپڑوں سے یہ جو ہے کورونا کی بیماری پھیل رہی ہے. عمران خان صاحب نے ان کے علاوہ جو آپ کو ریپ کیس ہوا تھا, موٹر وے پہ, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال ایک جی والدہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی تو ان کا ریپ کیا گیا تھا, تو ہمارے پولیس کے اعلیٰ افسر نے یہی کہا تھا کہ رات میں اکیلے نکلنے کا کیا جواز بنتا تھا, ایسا تو پھر ہونا تھا. تب عمران خان صاحب نے فرمایا تھا جب عورتیں چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو اس کا اثر مرد پہ ہوگا, مرد رپورٹ نہیں ہوتے. تو یہ ایک لمبی ہسٹری. اور کرونا پہ ہمارے بہت ہی دل عزیز قسم کے یہاں پہ اسکالر ہیں, دینی اسکالر ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا انٹرنیشنل لیول پہ پسندی کے مولانا طارق جمیل صاحب, یہ ان کا فرمان ہے, اور بچے بچے کو یاد تھا کہ کرونا جو ہے وہ عورتوں کی بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے آیا ہے, ایسی بیماریاں. جی ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا.
मैं आपको सॉरी टू आपसे ये चीज रहेगी कि मेरा जिसम मेरी मर्जी के जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, आपने जो कहा, मैंने मेरे साथ भी जब भी बात हुई, तो जब कोई दलील नहीं होती हमारी सोसाइटी में किसी के पास, वो कहते हैं तौबा कीजिए, आपका जिसम अल्लाह की मर्जी। तो हम कहते हैं वो है, लेकिन आप जब हम लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें आजादी दी है, जिंदगी दी, जैसे आप अपने लिए इस चीज को, तो हमें वो काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपका क्या मतलब, हमारे भी जिस्म पे अल्लाह की मर्जी, लेकिन वो हमें उस चीज को तस्लीम नहीं करना चाहते कि अल्लाह के बाद भी हमारी मर्जी। तो ये आर्गुमेंट आपको हर जगह पे सुनने का मिलेगा। जी, ऐसा ही है। बड़े अफ़सोस की बात है कि पूरी की पूरी इस ख़वातीन की जो मूवमेंट है, इसको कुछ स्लोगन्स तक ही महदूद कर दिया है। ऐसा जी क्यों है? बात इससे आगे जानी चाहिए थी। अरमान साहब, स्लोगन तक महदूद हुआ ही नहीं है। आप इमेजिन करिए, अगर ऐसी सोसाइटी जहाँ पे औरत के हकूक की बात करने की कभी किसी को जुर्रत ना हुई हो, आप पूरी तारीख देख लें हमारी, औरत के ऊपर अगर कभी किसी ने पब्लिक में आकर बात की हकूक पे, तो मैं, आप मुझे वो बताएं, मेरे इल्म में नहीं है। तो ये पहली दफा थी हमारी सोसाइटी में कि बात हुई, और जब बात हो रही थी, तो जब पहली दफा बात हो रही थी, तो एक किस्म का शॉकिंग चीज थी मर्दों के लिए भी। तो जो बोला गया उस वक्त में, तो वो जैसे समझे कि याद रह गया, और उसी चीज को फिर वो इशू बना लिया गया। बोला इस तरह से गया कि हम लोगों ने बोला उसको स्लोगन्स के जरिए। पहले तो बात होती है, हम औरतों ने औरत मार्च में स्लोगन्स के जरिए अपनी आवाज बताई, लो मैं बैठ गई ठीक से, अपना खाना खुद गर्म कर लो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये है वो स्लोगन जिसके ऊपर बैठ। तो हमने वो, अब इस बात के थोड़ा सा अगर आप इसकी डिटेल, मेरा जिस्म, मुझे पहनने का हक नहीं है, मैं क्या पहन सकती हूँ, मुझे हक नहीं है बाहर जाने का, मुझे तालीम का हक नहीं दिया जाता, मेरी मर्जी नहीं पूछी जाती, मेरी शादी की जाती, मेरी मर्जी नहीं, ये मेरा ही जिस्म है ना। उसके दर पर्दा वो मामला थे, जायदाद में हक ना देना, माशी तंगी, और जिस्म पे वो हमें घूर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बाहर निकलना महाल है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो आप मुझे, अगर मैं आपसे चाहती हूँ शादी करना, ताल्लुक रखना, बात करना, तो मैं करूंगी, वरना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये समझाने के लिए ये नारा था। लो मैं बैठ गई ठीक से, शायद आपको अंदाजा हो या ना हो, ये हम सब की सफरिंग है हमारी सोसाइटी में। मैंने अपने आप से बात करने से पहले भी, मैं अपने आसपास की कई खवातीन से बात करती हूँ, बचपन से देख रही हूँ। हम जैसे खड़े होते हैं, हमें बोला जाता है, हमारी माएं हमें बताती हैं, इस तरह से मत खड़ी हो, ऐसे मत बैठो, कैसे चल रही हो, हंस क्यों रही हो इतना ऊंचा, भाई सुन लेंगे, अब्बू सुन। ये हर घर की कहानी है अरविंद साहब, और इसके पीछे ये सारी हिस्ट्री थी। लो मैं बैठ गई ठीक से, कि आप इतना हमें टॉर्चर करते हैं लड़के। आप करें, आपका कुछ हद तक तरबियत। अब इसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे देखने और सुनने वाले भी फौरन वही सोचते हैं कि ये बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। मर्दों, मैं मानती हूँ कि कहीं एक माँ बाप को तरबियत करनी होती है, बच्चों को उनको उठना बैठना सीखना सिखाना होता है, वहां पे मैं उसको नहीं। लेकिन जब आप इतनी डिस्पैरिटी करते हैं कि मेरा एक बेटा है और एक मेरी बेटी है, बेटा मेरा जैसा चल रहा है, जो कर रहा है, हंस रहा है, कहीं बाहर, मुझे कोई मसला नहीं। बेटी को मैं कह रही हूँ अपने ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, और ये आप यकीन माने, हमने सारी जिंदगी के, हमारे भाइयों के साथ कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा। हमें पूरी उम्र सुना गया कि आपने ऐसे खड़े होना है, ऐसे चलना है। बैठ कैसे गई हो? मैं बहुत छोटी थी जब से, मैं, आप 2-3 साल की बच्ची होती जब से ये बताया जाता है। बताना चाहिए कि कैसे चलोगे, कैसे उठो बैठोगे, एक सलीका, तहजीब, तमीज। लेकिन इसमें इतना ज्यादा जब आप बहुत ही कर देते हैं कि आप बेटी को टारगेट करके, और आपको पता होता है, बेटी को भी पता होता है मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है, कि मैं किस तरह से बैठूं, इन्होंने मुझे बताना है, उसके पीछे वो था। उसके बाद अपना खाना खुद गर्म कर लो आप। यहाँ पर कई वाकयात ऐसा हो चुके हैं कि खाना गर्म करने पर अगले को जला दिया, मारा पीटा, इवन के एक चाय ना बना देने पर बहन को कत्ल कर दिया। तो उसके पीछे ये मामला थे जिस पे ये स्लोगन्स थे। तो ये स्लोगन्स तक मैं इसको नहीं समझती कि महदूद है। मैं ये समझती हूँ कि अब आप किसी भी मार्च में जाकर, मैं पूरी जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, डिटेल में बात कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। मैं वहां पे ये सारी बात जो है अपनी 1 या 2 स्लोगन्स में लिखूंगी, और मैं पकड़ूंगी कि ये मेरा मसला है, और इस मसले में, इस एक लाइन में मेरी पूरी जिंदगी है, ये इस मुल्क की पूरी हिस्ट्री जो हमने सफर की है। तो मैं उसको ऐसे समझती हूँ। मैं नहीं समझती किसी स्लोगन तक महदूद है। इससे हम जहन बदल रहे हैं, इसके जरिए हम घर घर पहुंच रहे हैं। और आपको पता है कि मसले का आधा हल जो मैं जाती तौर पे समझती हूँ, वो उसकी आगाही है। जब आप ये चीजें सुना ना, जो, और उस सोसाइटी में जो ये सुनना पसंद ही नहीं करती, उनमें आप सुना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल जी आप ठीक कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने बहुत सारी बातें बताई। मुझे ऐसा लगा कि आप शायद मेरे ही मुल्क की, मेरे ही मुआशरे की आप बात कर जी रही हैं। बिल्कुल यकीन माने कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये मैं बिल्कुल। आपको बता दूँ। जी कोई मैं अगर ये कहती कहे
کہ نہیں جی یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا, تو وہ انسان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایک اور سب آرگیومنٹ چیزیں اس معاملے میں جی دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جو ہے میرے جن لبرل سے یا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بات ہو نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مین ریزن جو ہے وہ ریلیجن ہے ہمارے ملک میں, جبکہ میرا آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اس کا ریزن ریلیجن نہیں ہے. یہ جس طرح سے اب آپ کی بات میری بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر ریلیجن کی وجہ ہے تو پھر یہ سب کچھ آپ کی طرف کیوں ہے؟ بالکل یہ سوشل کنڈیشننگ ہے, یہ سوشلی فیبرک ایسا بنا گیا ہے, اور میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, ریلیجن بہت بعد میں آتا ہے. آپ اس کو ایک ذریعہ ضرور بناتے ہیں اپنے وہ چیز دوسروں کے اوپر امپوز کرنے کے, لیکن وہ مین ریزن نہیں ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ہمارا, اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شاید آپ کے جواب سے ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں, میں ان کے لیے بھی ایک سوال اسی میں جوڑ دیتا ہوں کہ ہمارا جو بھی جواب دیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھیں, اپنے گھر کی خواتین سے, عورتوں سے, بچیوں سب سے پوچھیں یہ سوال کہ کیا انہیں بھی اسی طرح کے جو ایشوز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر شاید آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. جی ہمارا اچھا, یہ جو آپ کے سوال پہ پہلے میں آؤں کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ شاید وہ پوچھیں, یا پھر سب سے پہلا جو میں اس پہ آپ کو بات سمجھاؤں گی کہ میں نے جب سے میں بڑی ہو رہی ہوں یا جتنا میرا اس سوسائٹی میں میری عمر گزری ہے, اس میں بیسیکلی میں نے خواتین کو زیادہ اسٹاک ہوم سنڈروم کا نشانہ پایا ہے. وہ اس پہ شکار ہے جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ یہ سمجھیں گی کہ ہم مشکلات میں تھی, یا ان کو یا ان کے گھر والوں کو. اب یقین مانے اسٹاک ہوم سنڈروم وہ بیماری ہے جس میں ایک قیدی جو ہوتی ہے ہوتا ہے اس کو قید سے محبت ہو جاتی ہے, جیل سے محبت ہو جاتی ہے. ہماری خواتین دے آر لٹرلی انٹو اٹ, دے آر ان لو ود دس کہ مجھے نہیں کرنی اپنی مرضی, مجھے جو میرا گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی میں خوش ہوں, اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے. ہم جیسی عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے حق کی بات ہی نہ کریں. تو میں اس کو بھی جینون سمجھتی ہوں کہ وہ جس اب یوں کریں دیکھیں کہ اتنے لمبی ہسٹری سے آئی ہیں کہ جس میں انہوں نے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں گزارا. میری والدہ دیکھ لیں, میری والدہ کی عمر کی باقی خواتین, اب ہم ان سے بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی سیٹسفائیڈ ہیں اپنی زندگی میں, کہتی ہیں کیوں ہمیں نہیں ضرورت آپ یہ باتیں جو کر رہی ہیں, وہ ہم خوش ہیں, وہ اپنی بیماری میں اپنی اس قید میں وہ خوش ہیں. تو آپ کی جو یہ آرگیومنٹ ہے نا کہ وہ سمجھیں گے, میرے خیال میں اتنی جلدی چینج نہیں آتا, نہ کچھ چند ایک سمجھیں گے. باقی رہی مسائل جو دوسرے بات پہ آپ آئے ہیں کہ کون سے مسائل ہیں, سب سے پہلے تو ارون صاحب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جس سوسائٹی میں عورت کے مسائل میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہونے کے پدر سری معاشرے ہونے کی وجہ, ایک سب سے بنیادی وجہ یہ ہے معاشی تنگی. انڈیپینڈنس نہیں ہے ہمارے پاس, ہم لوگ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, نہ ہمیں کبھی کیا گیا ہے. ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم بڑی ہوگی تو تمہاری شادی کر دیں گے, اور پھر ہم لوگ آپ کے معاشرے میں بھی ہمارے شہزادے کا انتظار کیا جاتا ہے, وہ شہزادہ جو گھر بھی دے, جو خرچہ بھی دے, جو کھانا بھی دے, رہائش بھی دے, اس شہزادے کا ویٹ ہوتا ہے. ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا بڑے ہونا ہے, خود کمانا ہے, خود کھانا ہے. عزت نام کی جو چیز ہے نا اس سے آتی ہے, خود مختاری سے آتی ہے جب ہم معاشی طور پہ خود مختار ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تو مین ریزن یہ ہے کہ عورتوں کو جب گھر میں رکھا جاتا ہے, ان کی پڑھائی سے دور رکھا جاتا ہے. اور آپ یہ کوئی اسٹیٹسٹک یہ نہیں ہے کہ جو میں بتا رہی ہوں, دیکھنے اور سننے والے چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ریشو چیک کر لیں, پرسنٹیج دیکھ لیں کہ خواتین کی تعلیم کتنی ہے, اس کے بعد ان کے روزگار کے مواقع دیکھ لیں, تو آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کاروبار میں کتنی پرسنٹ خواتین ہیں. آپ انداز چھوٹے سطح پہ لے کر بڑے سطح تک. تو جب آپ معاشی طور پہ آپ نے اس معاشرے میں عورت کا سماجی طور پہ تو الگ لیکن معاشی طور پر شروع سے ہی گلا گھونٹا ہوا ہے. جب ایک چیز آپ مجھے ایمانداری سے بتایا, آپ نے جب سے آپ بڑے ہوئے آپ نے کچھ نہیں کمایا, آپ نے پیسہ نہ کمایا ہے, نہ آپ کے اندر کوئی اسکل ہے, نہ آپ نے جاب کی, اور آپ صرف گھر میں رہتے ہیں. اور آپ اس کے بعد اور آپ کو ایک انسان ہے جو آپ کو پال پوس, پہلے والد, اور اس کے بعد آپ کی بیوی آئی ہیں, اور وہ ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کریں, میں نہیں کہہ رہی کہ, اور آپ جیسے بہت سے مرد ہیں جو یہی کریں, گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں آج سے 20-30 سال بعد آپ لوگوں کی جنریشن, یا آپ لوگوں کی جو میلز, آپ لوگ اس طرح کی زندگی گزاریں گے, آپ اپنے آپ کو مفلوج نہیں سمجھیں گے اس وقت تک 20-30 سال بعد. تو ہم تو ہزاروں سالوں سے یہی کر رہے ہیں, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ ہمیں مفلوج رکھا جاتا ہے, اور وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے. ہمیں بتائے, ایون آپ یوں سمجھے کہ یہاں پہ ہائیسٹ ڈگری ہے جو وہ میڈیکل کی ہے بچیوں کی, پاکستان میں اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے, اور ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو کروڑوں روپے لگا کر اس کے ساتھ ساتھ دن رات کی محنت کر کے
آپ اسٹیٹسٹک چیک کریں اور اس کے بعد وہ ہاؤس جاب نہیں کرتی, شادی ہو جاتی ہے اور وہ پریکٹس نہیں کرتی. کیسے نہیں کرتی اور کیوں نہیں کرتی؟ جو بچی دن رات پڑھ کے, جس نے اتنے کمپٹیشن کے بعد وہ ڈاکٹر بنی ہے, وہ کیوں نہیں کرتی پریکٹس؟ ہماری سوسائٹی میں تصور ہی نہیں ہے کہ آپ بچے پالیں, گھر سنبھالیں, اس کے بعد معاشی طور پہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہا جاتا ہے. ضرورت واقعی نہیں ہے جب آپ کو آپ کا شوہر ضرورت پوری کرے, لیکن یہ ضرورت سوسائٹی کیوں ہے؟ اب سوسائٹی میں میری عزت تب بنے گی, میں انڈیپینڈنٹلی تب سوچوں گی جب میرے پاس میری کمائی ہوگی, جب میں باہر نکلوں گی, جب مجھے شعور تب بھی آئے گا. میں آپ کا دیا کھا کر, اس کا دیا کھا کر میرے اندر کبھی بھی سوچنے کی صلاحیت نہیں آ سکتی. تو میرے خیال میں جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کی خواتین کا, وہ معاشی تنگ دستی ہے, اور اس کے ساتھ جو انڈیپینڈنس نہیں ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ جو میں سمجھتی ہوں کہ کلچرلی سمجھ لیں, جو میں خود سمجھ رہی ہوں کہ خواتین کو مذہب کا, سوسائٹی کا, اس کا نام دے کر جو ان کو ایک بیماری میں مبتلا کیا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے. ہمیں مواقع دیں, آپ آج ہمیں مواقع دیں گے پہلے سے بہتر ہے. اب جب میں بچی تھی تب میرے آس پاس تقریباً 50% بچیاں ایسی تھی جن کو ان کے پیرنٹس کہتے تھے کہ اب آپ نے آگے نہیں پڑھنا, 8 پڑھ لیا, 5 پڑھ لیا, آگے نہیں پڑھنا. اب وہ بچیوں کی تعداد جو وہ 30% ہے. مطلب پرسنٹیج تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن اس کو تھوڑا تیزی سے چینج کرنے کی ضرورت ہے. آج اب اپنی بچیوں کو, اپنی خواتین کو تعلیم دیں گی تو 20 سال کے بعد وہ میری طرح بیٹھ کر اور آپ کی طرح بیٹھ کر سوچیں گے کہ نہیں, مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے ڈیپینڈنسی نہیں چاہیے. اس کے بعد معاشی طور پر یہاں پر جو خواتین کے ساتھ گھر پہ کام کر رہی ہیں, جو آپ دیکھ لیں گاؤں دیہات سے ہو, میرا تعلق ہے گاؤں دیہات, وہاں پر فصلوں میں کام کرتی ہیں عورتیں, جو بنیادی طور پہ وہ جو ان کے شوہر کرے تھے, میں نے ان خواتین کو بہت انڈیپینڈنٹ دیکھا ہے. آپ یقین مانے غریب ہیں, لیکن وہ ان کو میں نے برابری کی سطح پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, کیونکہ وہ سارا دن ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہیں. میں نے کبھی ان کو, پھر میں آتی ہوں, میں پھر شہر میں بھی رہتی ہوں, پھر میں نے یہاں پر دیکھا بہت بڑی پرسنٹیج ہوتی ہے شہروں میں رہنے والی خواتین جو ہوتی ہیں وہ جابس نہیں کرتی, وہ کچھ بھی وہ بزنس نہیں کر رہی ہوتی, تو وہ ان کا ٹوٹل رویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ جو ہے غریب خاتون ہے اور سارا دن محنت مزدوری کر رہی ہے یا گھر میں کام کر کے کھا رہی ہے, اس کا آپ اعتماد چیک کر لیجیے گا, اور ہمارے گھر پہ بیٹھنے والی عورتوں کا اعتماد چیک کر لیجیے گا, زمین آسمان کا فرق ہوگا. یہ فرق ہوتا ہے معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونے کا. میں اس کو ایسا سمجھتی ہوں, اور اسی چیز سے ڈر لگتا ہے ہمارے معاشرے کو اور مردوں کو. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عورتیں خود جا کے اور جی اپنی محنت سے اپنی انکم خود بالکل جنریٹ کریں گی تو اس سے ظاہر سی بات ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں گی, بالکل اور گھر کے اندر جو بھی فیصلے لیے برابری جائیں آئے گے گی. ان کے اندر ان کا بھی ایک رول ہوگا. ابھی تو عورتوں ایگزیکٹلی کو صرف سنا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہم ہاں نے فیصلہ کیا ہے اور تم نے ماننا ہے اس کو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور جی اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو صرف سنا دیجیے, عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں, پھر یہ ساری فرسٹریشن آپ نے مطلب عام طور پہ سنا ہوگا کہ ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے, سنا ہوگا, نے دیکھا ہوگا. جی جی وہ ظلم تبھی ہوتا ہے امین صاحب جب پوری زندگی اس عورت نے انتظار کیا کہ میرا ٹائم کب آئے گا, کہ جب ہاں میں بھی ایک رول کر سک رہی ہوں گی, میں بھی آرڈر کر رہی ہوں گی. تو جب میں نے یہ چیزوں کو سمجھنا شروع کیا, میں نے کہا یہ تو مطلب ہماری یہ احساس کمتری کہ ساری زندگی تو میرا سنا کسی نے نہیں, اب تو سنیں گے. تو اس وقت ہم اتنا سناتی ہیں کہ اگلا کچھ سننے کو تیار نہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ ہمارے گھر ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہیں. تو آپ ان عورتوں کو آزادی دیں, ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, نہ یہ آپ کا سر کھائیں گی, نہ یہ مطلب آپ کے لیے درد سر بنے گی. اچھا برابری یا مختلف ہونا جو ہے وہ, میں سب سے پہلی بڑی بات تو میں صرف مردوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کیوں خوفزدہ ہیں. آپ کو ایک ڈری سہمی عورت, سوشل کنڈیشننگ میں ایسی ہوئی ہے نا کہ آپ کو ایک وہ عورت جس میں کمی ہے, کوئی کوتاہی ہے, خرابی ہے, جسے ہم کمی کہہ رہے ہیں, وہ تو نہیں سمجھتے کہ وہ معاشی طور پہ خود مختار نہیں, وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. تو مرد اس کے ساتھ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے, کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ یہ اب میں اس کو گائیڈ کروں گا, اب میں اس کا رہنما ہوں. اور ایک جو پڑھی لکھی عورت ہوتی ہے, جو آؤٹ اسپوکن ہوتی ہے, جو برابری پہ یقین رکھتی ہے, میں بدتمیز والی عورت یا گالیاں دینے والی نہیں, کہ برابری والی انڈیپینڈنٹ, اس سے ہمارے مرد کو خطرہ ہوتا ہے. اس عورت کو کبھی بھی وہ اس طرح سے پیار نہیں دے سکتا, عزت, کیونکہ ان کی سوشل کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہے نا, اپنا آپ خطرے میں آ جاتا ہے, اپنا وجود خطرے میں آ جاتا ہے. اب اس کو میری کیا ضرورت ہے, ان کو لگتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم عورتیں بتائیں بھی جناب آپ کی ذات کو خطرہ نہیں ہے, یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے بہن بھائی کا, ماں بچے کا, اور میاں بیوی کا, جو برابری کی سطح پر ہوتا ہے. اس دماغی بیماری سے باہر آئیں کہ اپنے سے جو میں نے پہلے اس کو رکھنا ہے کمتر, اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی اٹینشن دینی ہے, وہ ہوگی محبت. ان کو میرے خیال میں اس چیز کا وہ تھوڑا بہت جو ہے ٹیسٹ چکھانا بہت ضروری ہے, کہ برابری کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, جو کہ ہماری سوسائٹی میں مردوں کو نہیں پتا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تھوڑا سا
پاکستان میں خواتین کی جو ہیلتھ ہے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. ہمیں بتائیں کس قسم کے مسئلے جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو. مثلاً اگر وہ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو کیا کسی مرد کا ہونا زیادہ ضروری ہے, سڑکوں پہ کس طرح کا رویہ ہوتا ہے, اور ہیلتھ کو لے کے کیا کیا ایشوز ہیں. میں نے خود سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور میں جا کے دیکھا جی کہ جو جنانہ وارڈ ہے اس کی حالت بڑی خراب تھی, اور یہ تو ایک اچھا ہاسپٹل ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کوئی دوسرے ہاسپٹلس کو دیکھیں گے تو آئی ایم شیور وہاں تو اور بھی برے حالات ہوں گے. دیکھیں ارون صاحب, یہ تو میں اس کو دوبارہ لنک کروں گی کہ جو کما رہا ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ پرائرٹی کی بیس پر ٹریٹ کرتے ہیں. اب وہ بیمار ہوگا تو آپ سارا گھر بھاگیں گے کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے. اب ایک عورت ہے تو اس کو تو میں بڑا جینون اور آرگینک سمجھتی ہوں کہ کم کیئر کی جاتی ہے, کیونکہ وہ تو گھر پہ ہے بھی, اس نے کما کر نہیں لانا. اگر وہ بیمار بھی 2 دن پڑی ہے تو ٹھیک ہے, تیسرے دن لے لیں گے دوا. لیکن ایک بندہ جو کما رہا ہے اس کو پہلے دن ایمرجنسی بھی لے کر جانا اور بھاگنا ضروری ہے. اور پھر جب آپ زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہاں پہ کیئر کا جو وارڈ ہوتا ہے وہ بھی پھر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس مرد زیادہ آئیں گے, پرائرٹی بیسس پہ ہوں گے, یہ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. عورتیں جو ہیں ان کو بیماری میں فوراً, اور یہ میں ویسے جینوئنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا فرق نہیں ہے جو میں نے اب اوور آل سوسائٹی میں بیماری میں, اور لیکن اس کے باوجود جو خاص طور پہ پریگنینسیز میں عورتوں کی خوراک کی کمی, وہ بہت بڑا فرق ہے. وہ بیماری آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کو آن اسکیل آف گوگل اگر آپ کریں گے تو عورتوں کے بیماری کی جو ریشو ہے وہ کم ہے. آج کل آپ دیکھیں بریسٹ کینسر کے بہت زیادہ کیسز ہیں, اس میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے, شدید کمی ہے, اور کئی خواتین سے سفر کرتی پریگنینسیز, اور اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پر بریسٹ کینسر ہے. اس کو سب سے بڑی واحد چیز سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ نے اتنا اس کو وہ کیا تو وہ بتاتی ہی نہیں ہے. کئی خواتین ایسی ہیں, اور اس دور میں بھی وہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑی پرسنٹیج ایسی جو پریگنینسیز میں ہاسپٹل جانا جو ہے وہ ایک ٹینٹرم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پڑھی لکھی عورتوں کے چونچلے ہیں. تو یہ 2 بڑی وجوہات جو ہیں, اس میں عورتیں بہت سفر کرتی ہیں. بہت خواتین آپ دیکھیں پورے دنیا میں, افغانستان سے مطلب آپ اگر ہٹا کر اسکیل دیکھیں تو پاکستان میں سب سے بڑی تعداد ہے کہ بچہ پیدا کرنے میں ابھی تک بھی جو سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں وہ پاکستان میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو چیسٹ ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیں, کینسر کا, اس کا بھی سب سے بڑا جو کہ علاج کے بعد سروائیول ریٹ جو پاکستان کا بہت کم ہے, کیونکہ علاج ہمیشہ لیٹ کیا جاتا ہے, اسٹارٹ ہی لیٹ کیا جاتا ہے. شرم حیا وہ آڑے آتی ہے. اس کی اویئرنیس شروع کی گئی تو ہمارے بہت ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے وہ سامنے آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں, آپ جا کر اسکول کالجز میں بچیوں کو آپ یہ نہیں بتا سکتے. جبکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بچیاں جو 18 سال کی ہیں, 15 سال کی, ان کے اندر یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. تو اب جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ بیماری, اب یہ بیماری ان کے مطلب فتووں سے ہٹ کر آتی ہے, یہ فتوے نہیں دیکھتی, یہ ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے اب آپ کہیں کہ یہ بتانی نہیں, اسی کے ساتھ مر جانا, تو یہ ہو رہا ہے ہمارے آس پاس. باقی وہی بات ہے کہ جو ارجنٹ جو روٹی لا رہا ہے گھر پہ, اس کی زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے. جو گھر پہ بیٹھی ہے اس کی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی ایمرجنسی بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کی دوسری بات کیا تھی, میں بھول گئی. سیکیورٹی کے حوالے سے, ہاں جی, سیکیورٹی کے حوالے سے تو خیر آپ کو میرے سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جو آپ اس کو, پاکستان جو غیر محفوظ ترین ملک ہے خواتین کے لیے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ارون صاحب کہ ہم اکیلے باہر جائیں. میں شادی شدہ ہوں, بچوں والی ہوں, میں کبھی تصور نہیں کر سکتی کہ میں باہر جاؤں. اب کیوں نہ جاؤں. اب آپ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جو آپ نے, نہیں ایسے نہیں ہوا, لیکن بچپن سے جب ہم اسکول جاتے تھے, خواتین جاتی ہیں مارکیٹ جاتی ہیں, خواتین کے ساتھ مل کر جائیں گی, باہر نکلتی ہیں ہم لوگ, تو لوگ جو ہیں مرد اتنی بری طرح سے گھورتے ہیں. کبھی کبھی ہراسمنٹ یا اس حد تک شدید ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلا کہ آپ کو کون ٹچ کر کے گزر گیا. اور جو میرے سننے والے ان سب کو پتا ہوگا کہ ان میں سے کئیوں نے یہ کیا ہوا ہوگا. جو خواتین سن رہے ہیں ان میں سے میں کہوں 95% خواتین کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ یا تو آپ پہ آوازیں کسی جا رہی ہیں. آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں آپ بڑے ہو رہے ہیں اور آپ نے یہ چیز فیس ہراسمنٹ نہیں کی, لیکن یہ اتنا نارملائز ہو گیا ہوا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جا رہے ہوں اور میں نہ لائک دے آر مائنڈنگ دیئر آن بزنس. نہیں, انہوں نے جہاں کوئی بھی بندی جا رہی ہے اس کو, چاہے وہ برقعے میں ہے, چاہے وہ دوپٹہ ہے, چاہے انہوں نے گھورنا ہے, آوازیں کسنی ہے, جب مطلب موقع ملنا ہے, رش ہونا, انہوں نے کہیں نہ کہیں ٹچ کرنا. یہ ہراسمنٹ اتنی عام ہے ارون صاحب, میرے سننے والوں کو, آپ کے سننے والوں کو, سب کو معلوم ہے کہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس نے یہ ہراسمنٹ فیس نہ کی ہو. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ باہر نکلنے سیکیورٹی کے ایشوز, ریپ کیسز آپ دیکھ لیں, آپ ریشو دیکھ لیں پاکستان کی. اور یہ ریشو تب آتی ہے, یہ جو آپ سارے سرویز ہوتے ہیں گوگل پہ جو اویلیبل ہیں,
یہ وہ سب ایسے جو میں سمجھتی ہوں، یہ فیکٹ بھی ہے کہ تقریباً جو ہے 50% جو کیسز ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے پاکستان میں ریپ کے. کبھی بھی آپ 150% کیسز نہیں ہوتے. اس کے بعد فیملی کے اندر ریپ کیسز ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں رپورٹ کیے جاتے. اس کو یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ آنر کلچر ہے ہمارا، ڈگنیٹی کلچر ہے. ہم اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہو کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور ہم یہ چیز باہر بتا دیں. تو یہ اس بندے کو، اس خاندان کو بڑا اس کو بغیرت سمجھا جاتا ہے، سوری ٹو سے، کہ جو اپنی بیوی بیٹی کا کوئی معاملہ جو ہے پبلک میں لے آئے. تو یہ تو بہت چند ایک آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں جو واقعات سامنے آ جاتے ہیں. ورنہ تقریباً یہ میں کہتی ہوں کہ 50% کیسز، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ریپ کیسز ہوتے ہیں، عورتوں کو آواز دبا دی جاتی ہے. جی بہت لمبے چکر ہے، پہلے تو تھانے والے ہی ان کو، جو پولیس ہے وہی ان کو ہراس کرتی، باز نہیں آتی. اس کے بعد جو ایک لمبا پروسیجر ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس انصاف کا نظام ہے وہ کس قدر وہ انٹینگلڈ ہے کہ خواتین پہلے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہیں. جن ایک دو کا آپ نے پچھلے دنوں ہمارے کچھ 10-20 سال پہلے ایک دو کیسز آئے تھے جو بہت ورلڈ لیول پہ جنہوں نے وہ آئے، ان کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی لوگوں نے سپورٹ کی ہو. میرے گھر میں، میرے آس پاس انہوں نے کہا ہو کہ انہوں نے اچھا کیا ہے. ان کے لگتا ہے کہ یہ جو خواتین آ کر اس چیز کو پروپوگیٹ کرتی ہیں نا، اپنے حق کے لیے پھر آواز اٹھاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو ان کو چپ کر جانا چاہیے. مطلب ان کو یہ چیز بتانی نہیں چاہیے، بس کر دیں بس. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ آپ خود دیکھیں کہ اب نارمل سوسائٹی کیا ہوگی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو بھی کمزور ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ غریب ہے، وہ پستا ہے، اس کے ساتھ ہر ظلم ہوتا ہے. جہاں تک جس کا بس چلتا ہے وہ یہ ظلم کرتے ہیں. ریپ ہو گیا، ہراسمنٹ ہوگی. اس کے بعد کاروبار کرنے والی خواتین جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہی ہیں، اس کے بعد گھروں میں کام کرنے والی خواتین. اب یقین مانے گھروں میں کام کرنے والی بچوں کو اتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ تقریباً جو بچی سن رہی ہوگی، جو خواتین، ان سب کو پتا ہے. ان کو اس گھر میں رہنے والے مرد ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں. کوئی شاید 1-2% ہو جن کو نہ انہوں نے فیس کیا ہو. اس کے علاوہ میں جاب کرتی رہی ہوں، بہت بچیاں آس پاس ہمارے ہوتی ہوں جو باہر نکلتی ہیں، جاب کرتی ہیں. ہمیں ہر لیول پہ ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. لیکن وہ یوں سمجھیں کہ ہمیں عادت اتنی ہوگی ہے کہ اب ہم لوگ مار کھا کے یہ چیزیں سہ کر ہم لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ بہت کم بولتے ہیں. اور جب ہم بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے یار چپ ہی رہتی، کیا ضرورت تھی، گزر ہی گئی تھی نا، کیوں اپنے آپ کو دوبارہ ڈسکس کروا رہی ہو، بس چھوڑو. یہ حالات ہیں. جی، فیمنزم کا مطلب تو ویمن رائٹس کی ایڈوکیسی ہے. پاکستان میں اسے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ میں کسی سے جا کے کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک فیمنسٹ ہوں تو لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. میں یہ ہندوستان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. بالکل. اور وہ آنر کلچر آپ کو سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہوگا کہ کیسے مرد ہو. ایسا ہی ہے جی. تضحیق. ہم پاکستان میں فیمنزم کا بیسیکلی پرابلمز اتنے ہیں اروند صاحب، جتنا بھی کوئی برداشت کرے، جس سے جتنا برداشت ہم پاکستانی قوم میں خواتین نے کیا ہے، پیدا ہوتے ہیں تو ہم لوگ برداشت کرنے لگتے ہیں. بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، ہر معاملے میں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. اور اتنا برداشت کرنے کی لمبی ہسٹری کے بعد اگر ہم نے تھوڑی بہت چون کی ہے تو آخر میرے خیال میں ایک نیچرل پروسیجر تھا. حالانکہ یہ بہت لیٹ سٹارٹ ہوا ہے، ہم لوگوں نے بہت لیٹ تھوڑا بہت ہی بولنا شروع کیا ہے. لیکن یہ بالکل نیچرل تھا کہ فیمنزم دنیا میں چاہے 200 سال پہلے آیا ہو، لیکن ہمارے پاس تو اب یوں سمجھے کہ چند سالوں کی بات ہے. یہ بڑا ویئرڈ سا فیل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بات ہو رہی. لیکن آپ یوں دیکھیں کہ آپ بھوکے رہیں گے، ایک دن بھوکے رہیں گے، 2 دن کھانا مکمل نہیں ملے گا، آپ کتنا برداشت کریں گے؟ آخر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جتنا بھی. تو پاکستان میں بھی ایک پوائنٹ ایسا میرے خیال میں آ گیا ہوا ہے کہ اب خواتین یہ وہ فیڈ اپ ہو گیا کچھ نہ کچھ بولنا. ادروائز تو میں تو اوور آل پوری قوم کو اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار سمجھتی ہوں. یہ اس آنر کلچر میں بولنا اور اس چیز میں ڈگنیٹی کلچر میں اس چیز کو فیل کرنا عورتوں کا، یہ ایک اپنے آپ میں اتنی بڑی بات ہے. اور یہ ہونی تھی میرے خیال میں. اٹ مینٹ ٹو بی لائک دس وے کہ یہ آخر ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ٹریگر کرتے ہیں، آخر اس کو آنا تھا باہر. لیکن فیمنزم کا مطلب ابھی تک میں اس کو سمجھتی ہوں کہ بڑے وہ اپنے وہ ارلی سٹیجز پر ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں معاشی طور پہ قتل، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. کام کی سہولیات آپ دیکھیں کہ حکومتی سطح پر بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا. آپ بنگلہ دیش میں ہی دیکھ لیں خواتین کو کتنا سپورٹ کیا گیا اور انہوں نے کیسے ترقی کی ہے. ہر ملک میں تقریباً. اب آپ کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے، اب اس کو آپ کے لیے آپ کو حکومت کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ اسکیمز لائیں، وہ کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں کہ اس کو ہم اوپر اٹھائیں تاکہ ملک اوپر اٹھے. اور ہم 52% ہے پاکستان میں، وہ نہیں ہے. اس کی بہت بڑی کمی ہے ہر سیکٹر میں. اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو ویمن کا فرسٹ رائٹ ہے نا کہ ہمارے ماں باپ کی، جو باپ کی یا ماں کی جائیداد ہوتی ہے، جو اس میں اسلامی طریقہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئین میں ہے،
اس کے حساب سے بھی ہمیں حصہ نہیں دیا جاتا. اور جو عورت جائیداد میں حصہ مانگتی ہے, آپ یقین مانیں, عورت مارچ کے سلوگن کی طرح میرا جیسا میری مرضی کی طرح اس عورت کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ حصہ مانگ رہی ہے. اس نے, تمہیں پتہ ہے, اس نے اپنے باپ سے, اپنے بھائیوں سے اس نے زمین لے لی ہے, اس نے اپنا کاروبار کا حصہ کروا لیا ہے. یا پھر جس گھر میں رہ رہے تھے نا اس کا بھائی تھا, اس نے اس سے کہا ہے کہ اس میں سے میرا بھی حصہ دو. اور یہ اتنی عام بات ہے, اتنی عام بات ہے کہ آپ کی سوچ ہے, کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ عورت کا جائیداد میں حصہ ہو. جب آپ نے نہ ان کے کاروبار میں, نہ تعلیم میں, نہ جائیداد میں حصہ دینا, تو ایگزسٹ کہاں کریں گی؟ مطلب مجھے سمجھ سے میری باہر ہے. نیکسٹ میرے خیال میں تو یہ ٹاپک آنا چاہیے کہ عورتوں کو تعلیم کے مواقع دیے جائیں, ان کے لیے اسٹیٹ لیول پر ان کو مواقع دیے جائیں, ان کے لیے ڈفرینٹ قسم کی, میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو اگر بہتر کریں. دوسرے یہ کہ اب اس پر آئیں گے, بات کریں گے. آپ نے جو باتیں کی ہیں جائیداد میں حصے والی, جی میں چاہتا ہوں, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہندوستان کے اندر سے بھی ہمارے جو ویورز پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی کچھ نہ کچھ کمنٹ کریں. میں اپنی بات کر دیتا ہوں کہ میرے ایک کزن کا ابھی حال ہی میں کچھ وقت پہلے فیملی میں سیپریشن ہوا. 2 بہن بھائی ہیں اور والدین ہیں, تو انہوں نے جائیداد کے 3 حصے کیے. بہن کو بھی برابری کا حصہ دیا انہوں نے. آئی ایم شیور میرے وہ کزن اگر پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں بڑا اچھا فیل ہو رہا ہوگا کہ آئی ریئلی اپریشیٹ, میں بڑی عزت کرتا ہوں جی ان کی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی بہنوں کو بھی دیتے ہیں. میرے کیس میں میری کوئی بہن ہے نہیں, اگر ہوتی تو میں ضرور دیتا. اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ یہ سوال اپنے ذہن میں پوچھ رہے ہوں گے, جانتے ہیں کہ غلط ہے, مگر پھر بھی جو آپ نے بات کہی نا کہ جو بہنیں اپنے بھائیوں سے جائیداد میں حق مانگتی ہیں, جو بیٹیاں اپنے باپ سے جائیداد میں حق مانگتی ہیں, انہیں بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جی, کہ کس طرح کی یہ بیٹی ہے, بہن ہے جو بھائی سے جو ہے اس کی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی سے جائیداد مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کو بہت بڑا گناہ کر دیا اور پیار نہیں کرتی ہیں, آپ کو کوئی رشتوں کا احساس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھائی سے, اتنا انسلٹنگ اور ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اس بندے کو کہ آپ یقین مانے جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا تو ہم سننے والے دیکھنے والے پہلے سے نہیں نہیں میں نے نہیں, اور ہمیں خود ہی کہتے نہیں ہمیں نہیں چاہیے, نہیں نہیں میرے بھائیوں کو. تو اب جا کر میں سوچتی ہوں کہ یہ ہماری سوشل کنڈیشننگ کی جاتی ہے, تمہیں عزت چاہیے تو جائیداد کا حصہ مت مانگنا, اگر تم اپنی بےعزتی چاہتی ہو تو یہ کام شروع کر دو کہ مجھے تو حصہ دو. تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہوگا, اور میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ ماں باپ کی. جب آپ اس بچی کو بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سوشلی اس کا کیا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتی کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھو بیٹی, مائکا ساری زندگی جو ہے وہ بیٹی کو چاہیے ہوتا ہے. آج جائیداد میں حصہ تو لے لو گی لیکن تعلق آپ کا, ہاں ہمارے سے جو تعلقات ہیں نا وہ تمہارا پھر خراب ہو جائے گا زندگی بھر. اور کہے سے زیادہ یہ مطلب ان ادر ویز سمجھایا جاتا ہے باقیوں کی مثالیں دے کر. ڈائریکٹلی تو شاید کم کر رہا تھا, میرے خیال میں ڈائریکٹلی تو عورتوں کو جرت ہی کم ہوتی ہے کہ اس کو بڑا انسلٹنگ. ہمارے آس پاس 1-2 خواتین نے اگر ایسا کیا تو باقی خواتین, مرد نہیں. اروند صاحب یہ میں بار بار اسٹاک ہوم سنڈروم کا ذکر کر رہی ہوں, اس بیماری کو میں نے اتنا عام دیکھا, وہ خواتین ان کا ذکر ہر شادی بیاہ ہر گیدرنگ میں کرتے. تمہیں پتا ہے کہ اس نے اپنا حصہ لیا بھائیوں سے. اب مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے, مرد کو تو تکلیف ہوتی ہے, بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اتنی ذہنی طور پہ غلام ہو چکی ہیں کہ آپ نے ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا ایکسکیوز جو مجھے جائیداد کے حق میں لگتا ہے, اپنے آئین میں یہ چیزیں جو میرے 1-2 دفعہ آرگیومنٹ بھی ہوئے, میں نے کہا کہ آپ بیٹیوں کو جو کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ دیں گے, بیٹوں کو ہم لوگ برابر حصہ دیں گے. میں نے کہا اسلام میں کسی بھی جگہ پر یہ حکم نہیں ہے کہ آپ پورا حصہ نہ دے بیٹی کو, کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے. مطلب جتنا میں نے پڑھا ہے یہ ایک ضرور بتایا گیا کہ جس آپ اس صدی میں دیکھ لیں جب عورتوں کو بالکل بھی کسی چیز میں تصور بھی نہیں تھا حق دینے کا, تب اسلام نے ان کو حقوق دیے, لیکن انہوں نے اسٹل کہا کہ اتنے پرسنٹیج ہے آپ کو یہ لازمی دینا ہے, باقی آپ چاہے مکمل دینا چاہیں وہ ہماری مرضی ہے. اس پہ کبھی مردوں نے بات نہیں کی, کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. ان مردوں کو کیونکہ اس سے انسیکیورٹی, تو میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے برابر حصہ دیں بیٹوں اور بیٹیوں کو. تو آگے سے جب مجھ سے پوچھا جاتا تو اسلام میں تو میں نے کہا اسلام نے بالکل منع نہیں کیا, قطعی منع نہیں کیا. آپ پڑھیں, اس کو بار بار پڑھیں, آپ اپنے اسکالر سے بھی ڈسکس کر لیں, جو بھی آپ کے ریلیجیس اسکالر ہیں, اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے یا مذہب کا مسئلہ ہے. جی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ.
اب اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چلیں جی، مسئلے مسائل پر تو ہم نے بہت بات کر لی، اب बहुत پاکستان کے اندر یہ جو جینڈر انیکویلٹی ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ کیسے ہم مردوں اور عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو تھوڑا سا ایک سطح پر لے کر آئیں؟ انیکویلٹی کو ختم کرنا یہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنا یہ کوئی مطلب جلدی ہونے والا ہے آن حکومتی لاجیکل. سطح پر کیا اقدام کیے جا سکتے ہیں؟ معاشرتی سطح پر کیا کیا ہمیں سٹیپس لینے چاہیے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں. میں اسی بات پہ آ رہی ہوں. دیکھیں یہ امید رکھنا کہ کوئی بھی خواتین جو مجھے سن رہی ہیں یا جو عورت مارچ میں والوں کے جو بھی لوگ ہیں، یہ امید رکھنا کہ آج ہم نے عورت مارچ کیا، اس کو 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، تو ابھی تک حقوق کہاں ہیں؟ میرے خیال میں جو سب سے پہلا جو وہ ہم لوگوں نے اسٹیپ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے ہیں. یہ پروسیجر تھوڑا سا لمبا ہے، تھوڑا سا لمبا ہے. ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں شفٹ ہوگا. آپ کی جو پہلے ایگزسٹ کر رہی ہے جنریشن، اس میں سے آپ یا میں تو نہیں سمجھتی کہ آپ ایک وائٹل چینج لا سکتے ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے فرق لا سکتے ہیں. سب سے بنیادی فرق تب آئے گا جب ہماری اسٹیٹ اس بارے میں سوچے گی. یہ عورت مارچ جو ہے یہ بھی میرے خیال میں آواز اٹھانے کی شاید اس دیر از اے ہوپ کہ مے بی کہ اس عورت مارچ کو دیکھ کر یا ہماری آواز دیکھ کر ہم جو سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو ایسی کوئی آواز نہیں ہوتی، نہ اس کو مناسب سمجھا جاتا ہے، تو شاید اسٹیٹ ہماری سوچے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو حقوق دینے ہیں، ان کو ہم نے پرائرٹی پہ رکھنا ہے، کیونکہ رکھنا پڑے گا آپ کو. جناب آپ نے اتنے سالوں سے ایک طبقے کو اتنا پسا ہوا رکھا ہے اور آپ کا ملک جو ہے وہ تباہی کے نہج پر آپ پہنچا ہے. آپ ہر طرح سے مطلب آپ کا ڈاؤن فال چل رہا ہے. معاشی طور پہ آپ کو عورتوں کو معاشی خود مختاری دینی ہوگی، ان کو تعلیم پر فوکس کرنا ہوگا، ان کو پرائرٹی بنیادوں پر. آپ دیکھیں یقین مانیں میرے آس پاس بہت بڑا علاقہ ہے، گاؤں دیہات، بچیوں کا مڈل اسکول ہر تقریباً گاؤں میں ہے، لیکن پرائمری اسکول 5ویں تک، 10ویں تک کا اسکول ان کو میلوں سفر کر کے آج بھی جانا پڑتا ہے. تو کچھ فیملیز ہیں جو بھیج دیتی ہیں. کالج تو خیر بہت دور ہے، صرف شہروں میں ہے، کوئی بچی تصور بھی نہیں کر سکتی، اور کئی والدین کو آپ کو پتا ہے پھر ہاسٹل میں نہیں رکھنا چاہتے. اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ بچوں کے ادارے بنائیں، بچوں کے قریب ان کے تعلیمی مراکز ہوں، وہ پڑھ سکیں، ان کے کالجز بنائیں. بہت سارے والدین ایسے دیکھیں جی ہمارے معاشرے کا سوشل فیبرک کیسا ہے، آپ انہیں ایک دم سے آزاد دماغ نہیں بنا سکتے، یا آپ کی اور میری بات سن کے ایک دم سے وہ لوگ ایک دم سے لبرل اور وہ نہیں ہو سکتے. جیسے جیسے آپ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں. کئی والدین ایسے ہیں جو یونیورسٹی بھیجنا نہیں چاہتے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے. تو میں اپنی حکومت سے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ میری جو اسٹیٹ ہے وہ کوشش کرے کہ بچیوں کی یونیورسٹیز بھی بنائیں. وہ کوشش کریں کہ جو بچیاں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ہماری اروند صاحب، ہماری گاؤں دیہاتوں ان جگہوں پہ رہتی ہے جہاں پہ بچیوں کے سکول نہیں ہیں، جہاں پہ ان کو اتنا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، بائی آل مینس ان کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو پھر اس اتنی اسٹرگل کر کے کون پڑھائی کرے، اور وہ بھی ایسی سچویشن میں آپ پڑھائی کریں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ماسٹرز کر لیں گے، آپ تعلیم لے لیں گے، 16 سال کی تعلیم، اور آپ کو کوئی جاب نہیں ملنی. ہمارے ہاں جو تعلیم کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ جو مطلب نوکریوں کے مواقع ہیں وہ تقریباً 5 سے 7% ہے. تو اتنی تکلیفوں کے بعد پھر آپ خود دیکھیں، جب تک آپ ان کے لیے سہولیات نہیں دیں گے وہ ایسی تعلیم پہ کیوں جائیں گے جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں آ رہا مستقبل میں. میرے خیال میں ایک تو ان کا جو بھی پرسنٹیج ہے کہ ہر جاب میں، وہ میرے خیال میں اب تو کافی بہتر ہے، وہ بڑھانی چاہیے. ان کی تعلیم کے لیے ان کے اسکول کالجز وہ بڑھانے چاہیے. اور باقی ہے کہ عورت مارچ اگر ہو رہا ہے یا میری ہے آواز یا کسی اور بھی عورت کی آواز ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو جب تک ہماری جس طرح کی اسٹیٹ ہے، جب تک یہ سینٹرل کنٹرول نہیں ہوگی چیز کہ عورتوں کو اب ہم نے حقوق دینے ہیں، یا اب ہم نے تھوڑا اس معاشرے کو تھوڑا یہ جو ریجڈ مائنڈڈ معاشرہ ہے یا یہ شدت پسند معاشرہ ہے خاص طور پر عورت کے لیے، اس کو ہم نے تھوڑا کام ڈاؤن کرنا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اوریا مقبول جان، سوری ٹو سے آپ کا نام پتہ نہیں لینا تھا یا نہیں، یہ جو خاص نام ہے، اور دوسرا خلیل الرحمان قمر جیسے عورت دشمن لوگ اتنے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے گفتگو ایسے جب تک آپ ایسے لوگوں کو لگام نہیں ڈالیں گے جو آ کے سرے عام عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں، جب تک حکومت ان کو لگام نہیں ڈالے گی اور حکومت نہیں چاہے گی، سینٹرل کنٹرول نہیں ہوگا کہ عورتوں کو اب ہم نے آزاد کرنا ہے، اب ہم نے ان کو خود مختاری دینی ہے، تب تک میں نہیں سمجھتی کہ عوامی سطح پر ہم جتنی بھی جدوجہد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیٹ ہمارے ساتھ دے، ہماری حکومت ہمارا ساتھ دے، تبھی بہتری آ سکتی ہے اور تبھی یہ تھوڑا پروسیس جو ہے وہ فاسٹ ہو سکتا ہے. ادروائز تو آپ بہتر جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ سے ایک بے حد لمبی گفتگو ہوئی. میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ وقت کا پتہ نہیں چلا. جی بالکل وقت کا پتہ نہیں چلا. ایک پیغام اگر آپ ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے کو دینا چاہیں
تو اور خاص طور سے مردوں کو دینا چاہیں, عورتوں کو دینا چاہیں, تو پلیز یہ وہ وقت ہے. جی. اچھا، پاکستان اور ہندوستان کے لیے تو بالکل میں بات کرنا چاہوں گی. چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم بچے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, تو ہمیں بتایا جاتا ہے نیشنلزم کے نام پہ کہ ایک دوسرے کو, آپ کو بھی بتایا جاتا ہوگا شاید, ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں دشمن ملک ہے. تو خدا کے واسطے اختلاف جو ہے وہ اس کا مطلب نفرت نہیں ہے. اختلاف قوموں میں بھی ہوتا ہے, جینڈر میں بھی ہوتا ہے, بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. ہر انسان سے دوسرا انسان کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے. جو مختلف ہے وہ برا نہیں ہے. اگر آپ ہمارے پڑوس میں ہیں تو ہمارا سروائیول اسی میں نہیں ہے کہ ہم آپ سے لڑتے رہیں. میں کہتی ہوں کہ حکومتیں یا ان کے جو بھی اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ پر, آپ ہیں, میں ہوں, ہماری عوام ہے, خدا کے واسطے ایک پوسٹ دیکھ کر جو اچھی بری, جو جس میں آپ کو جذباتی طور پہ مسخ کر کے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے, فوراً اس کو شیئر کرنے اور اس کے نیچے جذباتی کمنٹس کرنے کی بجائے سوچا کرنے کہ یار کیا دشمنی ہے, چھوڑو. ہم نے ضرور ادھر سے 100 روپے کا 200-250 کا پیاز لینا ہے, ادھر انڈیا پاس اس سے تجارت کرو نا, ہمیں 50 روپے کا 30 روپے کا پیاز لینا ہے. ہماری کیا دشمنی ہے, تجارت سے کیا دشمنی ہے. اور آپ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ اسٹیٹ کی جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں, ہم نارمل جو پاکستانی ہیں آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے, ہمارے ساتھ پتہ نہیں یہ میرے خیال میں وہ ایک قوم ہونے کی وجہ سے, کئی 100 سال ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نفرت کا لیول ابھی بھی نہیں آ سکا جتنا ہماری اسٹیٹس نے کوشش کی ہے. تو آپ کوشش کریں, تھوڑی محبت کر کے دیکھیں, تھوڑی برداشت کر کے دیکھیں. اور دوسرے نمبر پہ جینڈر کے لیے, یہ وہ مردوں کے لیے, تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہوگی کہ برابری کی سطح کے والے تعلق کو بھی تھوڑا نا موقع دے کر دیکھیں. اپنے سے کم, اپنے سے دبا کر, ہر چیز کو کنٹرول کر کے محبت کرنی ہے, اس کو تھوڑا سا دوسرے نظریے سے ہو کر دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میرا پہرا دینا ہے تو میں نے ٹھیک رہنا ہے, آپ نے مجھے دیکھتے رہنا کہ یہ کیا کر رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, تو آپ مجھے اعتماد دیں. میں ہر رشتے سے کہہ رہی ہوں, چاہے وہ بیٹی کا ہے, بہن کا ہے, بیوی کا ہے, جس بھی رشتے سے, آپ مجھے اعتماد دیں, محبت دیں, عزت دیں, اور مجھے اتنی آزادی دیں کہ میں آزادی کے ساتھ آپ سے بدلے میں محبت کر سکوں. تو مجھے انڈیپینڈنس اتنی دیں, اور اس محبت کا, اس عزت تکریم کا بھی تھوڑا ٹیسٹ لے کر دیکھیں, شاید آپ کو اچھا لگے. جی, بہت سچی اور اچھی باتیں کری ہیں ہمارا صاحبہ آپ نے. بہت شکریہ. اگلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو کچھ سیاسی گفتگو بھی کریں گے. یقین مانے آج وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا, آپ کی کہی ہر ایک بات سے میں ریلیٹ کر سکا. اور شاید ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والے لوگ اگر ایمانداری سے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے, جو ہمارا نے جو باتیں کی ہیں ان کو اگر وہ اپنے ذہن میں تھوڑا سا اپنے دل و دماغ میں ڈال کے, اور پھر سوچیں گے یار یہ ضروری تو نہیں کہ یہ پاکستان کی ہی بات ہو, یہ ہندوستان میں ہو یا کہیں بھی, ہمارا یہ پورا بر صغیر میں یہ چیزیں عام ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ آج کی اس گفتگو سے ہم کچھ سوچیں اور کوشش کریں کہ ہمارے آپسی جو تعلقات ہیں, نہ صرف ملکوں کے, قوموں کے, بلکہ جو گھر کے اندر بھی, ہماری ورک پلیس کے اندر, کہیں بھی مرد اور عورتوں کے بیچ میں کوئی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے, کوئی ایسی جو بھی نامناسب باتیں بھی آپ کو لگتی ہوں وہ کریں. اگر آپ کوئی ایک ڈسکشن اوپن کریں گے تو اس سے کچھ بہتری ہی ہوگی. آج آپ نے وقت دیا, ہمارا آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلامت رہیں. تھینک یو سو مچ.